السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ آج ایک یونیک مہمان ہیں صداقت صاحب۔ اور صداقت صاحب ایگریکلچر فارمنگ کے بہت آئیڈیل شخص ہیں، اور ان کا اگلی زندگی کا خواب یہی ہے کہ میں یہی کروں گا، اور وہ اس کے لیے بہت بھاگ دوڑ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہم ذرا ان سے ان کی اسٹوری سنیں گے کہ ان کی یہ کہاں پلے بڑے ہوئے، کیا ان کی اسکولنگ کا کون سا زمانہ تھا، کیا اسکولنگ تھی، اس حوالے سے تھوڑی سی ان کے بارے میں ان کی پرسنل اسٹوری سنیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹاپک پہ آئیں گے کہ جس کے لیے آج کل بڑی محنت کر رہے ہیں۔ جی صداقت صاحب، اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کو شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں بہاولپور کا پیدائشی ہوں۔ میٹرک ڈپلوما وہاں سے کیا میں نے سول انجینئرنگ میں۔ 1.5 سال ہوتی تھی میٹرک، میرٹ آ گیا تو ڈپلوما کر لیا۔ اینی وے آئی واز لکی انف۔ سول انجینئرنگ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سروے ٹیم چلی جاتی ہے کسی جنگل میں، سروے کر لیتے ہیں، لے آؤٹ کر دیتے ہیں، بلڈنگ کے پروجیکٹ بن جاتا ہے، کالونی ہے جو کچھ بھی۔ اور جب وہ شہر بس جاتا ہے تو پھر وہ سروے ٹیم کسی اور جنگل میں چلی جاتی ہے۔ سو آر دا انجینئرس، یہ بھی ایسے موو کرتے رہتے ہیں۔ میری والدہ میں جاب ہوئی تھی 87 میں بلوچستان میں، پھر میں 16 سال بلوچستان میں رہا۔ جب تک مجھے نہیں پتا تھا کہ بابٹا میں بھی سول انجینئرس کی انڈکشن ہوتی ہے۔ اینی ویز وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کا ایک پاور ونگ ہوتا ہے، ایک واٹر ونگ ہوتا ہے، ایک فنانس ونگ ہوتا ہے، جی ایم فنانس، جی ایم پاور، جی ایم سو آن۔ تو وہ پھر ایک لائف جو تھی ایسے جیسے ملٹری ایکسپیڈیشن ہوتے ہیں اس طرح ہوتی تھی، کیمپنگ کرتے تھے۔ بیسیکلی ہم کام کرتے تھے اریگیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان کے لیے۔ ان میں اچھی چیز یہ ہوتی تھی کہ ان کے پاس سر انگریز وقت کا 140 150 سال کا ڈیٹا پڑا ہوتا تھا۔ پریسپیٹیشن کتنی ہوگی اس مہینے میں، اپریل میں 15 تاریخ کو کتنی اوس پڑے گی، کتنی زیادہ باری ہے، بارش ہے یا برف باری ہے۔ تو بڑا یوزفل ڈیٹا ہوتا ہے ان سینس واٹر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ڈیٹا لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ویدر فورکاسٹ، ویدر پریڈکشن ہوتی ہے آپ کے یورپین کنٹریز میں، بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے، اگلے 3 دن کی، ایون 6 دن تک بھی کرتے ہیں۔ وہ اسی بیس پہ ہو رہی تھی، اسٹیٹسٹیکلی انہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے اس چیز کو کہ اتنے ان کے پاس تو 400 سال کا ڈیٹا بھی کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا یہاں لیگ کرتے ہیں۔ میں نے پوسٹ لگا کہ لوگوں نے پسند کیا اس کو۔ میں نے بعد میں بھی ایسی سول انجینئرنگ یو کے سے کی۔ تو سر میں نے وہاں پہ مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں جو ہوتے ہیں انہیں پتا ہوگا، سردیوں میں خاص طور پہ ڈریزلنگ کو بوندا باندی ہوتی ہے، سڑکوں میں پانی نہیں کھڑا ہوتا ہمارے تو گلیوں سڑکوں میں، جوہر بن جاتے ہیں، کیچڑ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھا یہ کہ میں نے وہ گریڈس بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے گٹر ہیں جس سے پانی جاتا رہتا۔ تو ہمارے سبجیکٹ کا حصہ بھی تھا۔ ہمیں یہ پتا چلا کہ ان کی سڑکوں کے نیچے کوئی 12 فٹ ڈائی میٹر کا ایک اسٹارم سیور ڈرینیج ہوتا ہے، یعنی جتنی بھرپور بارش ہو سکتی ہے وہ اس کو لینے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو۔ تو وہ چیزیں ابھی ہم بہت دور ہیں ان سے، پر بات چل رہی تھی ڈیٹا اور اس کی پروسیسنگ، اور اس کے بعد اس کو یوٹیلائز کرنا۔ اب سول انجینئرنگ سے تعلق آپ پروجیکٹس عمان وغیرہ میں کام کیا، قطر میں وابڈا بھی سیلف ایک بہت بڑی چیز تھی۔ ہماری ٹیمیں ہم وال ریور ڈیم کے لیے گئی۔ ڈیم کا میں نے کسی بتایا تھا کہ بارش کا پانی جو ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ میرا قابل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو ان کو دینا چاہ رہے تھے عمان والے کو۔ یہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں ان کے یہاں پانی کا بڑا ایشو ہے، ان سے پانی اویلیبل نہیں ہے تو کڑوا ہوتا ہے اکثر ہی۔ تو یہ لوگ پھر اس کو ڈیسیلینیٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، سارا کاسٹلی ہے۔ جبکہ ہنگول اگر ریور بنتا ہاف ڈیم تو اس میں یہ تھا کہ سمندر کے ذریعے انڈر سی اس کو لینا چاہ رہے، کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے وہاں کو۔
ایک اچھا پروجیکٹ تھا اس حوالے سے فیزیبل تھا. پھر میں آپ کا نہیں رہا، مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. تو سب پروجیکٹس جو ہم رن کرتے تھے اس میں ایک فیکٹر ہوتا تھا، بلکہ ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ. جو ورکرس ہیں ان کی صحت اچھی ہو، ڈی ہائیڈریٹ نہ کریں. وہ گرمی وہاں پہ ہوسٹائل کلائمیٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ کا، آپ کو پتا ہے. یہ ایک پہلو تھا کہ بندہ قیمتی ہے، اس کی جان بچے. اس میں تو آپ کی جو اپنے سیفٹی میجر ہوتے ہیں لیں ایٹ یور بیسٹ، باقی پھر اللہ کو چھوڑ. ایک بات تھی. دوسرا تھا ہیلتھ اچھی ہو، سیفٹی میجر کو بھی آپ کے اکوپمنٹ پراپر ہو، چیک ہو. بندہ وہ جو سیفٹی پرسنل سیفٹی اکوپمنٹس ہوتے ہیں، یس جو بھی ہے پی پی ای کر کے ہوتا ہے، پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس، وہ پورے ہوں. اس کی ٹریننگ ہوئی بچوں کی، سب ورکرس کی ٹریننگ اس پہ اچھی ہوئی. پھر بات آتی ہے کہ ہیلتھ کی جیسے میں نے کہا پانی وانی پراپر پی کے رکھیں، جو ریسٹ دیا ہے. آخری چیز تھی کہ آپ کی کسی قسم کی ایکٹیویٹیز، ہمارے کانٹیکس میں تو کنسٹرکشن ورک کی ایکٹیویٹیز سے ماحول خراب نہ ہوتا. وہاں تو یہ بھی تھا کہ وہ جو ڈمپر ٹرکس ہوتے ہیں وہ آتے جاتے ہیں سائڈ سے، تو سائڈ کے دروازے پہ پانی ہے، پانی میں سے وہ گزرتا ہے، اس کے ٹائر ڈھل جاتے ہیں تاکہ وہ سڑکوں پہ گندگی نہ ہو، کیچڑ وغیرہ مٹی نہ لگے. تو یہاں میں پھر مینشن کروں گا، ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں ان چیزوں میں، یہاں پہ دوبارہ چل جاتے ہیں. بائی لاس کچھ وائلیٹ بھی کر رہے ہیں، کچھ اوور کرتے ہیں. اچھا سر، بات ہو رہی تھی ماحول کی، سسٹینیبلٹی ہے. پھر جس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں پڑھا، یونیورسٹی، دو یونیورسٹی میں پڑھنے کا الگ الگ موقع دیا. ایک ڈی کلاس کا یونیورسٹی، وہاں سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، اور ایک آپ کی گلاسکو کیلیڈونین یونیورسٹی، گلاسکو میں. گلاسکو کیلیڈونین یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ تھا انرجی اینڈ انوائرمنٹل سسٹم. اس میں ایشو یہ ہے کہ جب انرجی پروڈیوس ہوتی ہے لیکن اٹ انٹروڈیوسز ایشوز کہ بھائی کوئلہ جلنا ہے یا تھرمل جو ہماری ہوتی ہے تھرمل پاور اسٹیشن جو اس پہ رن کرتے ہیں جو رائل یا فوسل فیولز پہ، تو کاربن فوٹنگ وہ سارے کاربن کریڈیشن وہ سارے کیمسٹری اور مسئلے سارے شروع ہو جاتے ہیں. ماحول آلودہ ہوتا ہے، ہوا خراب ہوتی ہے، جس میں سب سے خطرناک آپ کی وہ ہے جوہری توانائی ہے. یہ چیزوں کو آپ پھر کور کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اس میں بھی پولوشن کا خطرناک ہے، دیر بار ہے، دور کا کچرا آتا ہے. تو بچنا اس چیز سے کہ انرجی کی کنزمپشن کم ہو، اور ہو تو بڑی کیئرفل ہو. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ ریسیٹ بٹن دبایا نا، تو ہمارا اوزون بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے. کچھ مسائل بھی ہیں، اور یہ کبھی اسکوپ میں نہیں ہے ہماری ڈبیٹ کے. تو میں یعنی کہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے سوچ مطلب یہ چیزیں اچھی لگنے لگی کہ یو ہیو ٹو اسٹے کلوز ٹو دا نیچر. بار بار یہ بات ہوگی، ہر دفعہ میں یہی کہوں گا کہ سادگی میں مزہ ہے، آسانی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ چھوٹی بستیاں بنائیں، کمیونس، بڑے شہر آپ کراچی کو لے لیجیے، مجھے کچھ نہیں بتانے کی ضرورت ہے، بڑے شہر کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اسلامس ہیں جس طرح. تو چھوٹی بستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماحول آپ کے کنٹرول میں رہتا ہے، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، تھوڑے سے مینیجیبل ہوتا ہے. کچھ بندوں کو ایجوکیشن دے دیں، ڈسپینسری بن جائے، مدرسہ قبرستان ساری سہولتیں آپ دے دیں تو یہ سروائو کر سکتے ہیں آپ. میں بلانگ کرتا ہوں بہاولپور سے، چولستان سے. پاکستان میں 4 صحرا ہیں، فاران ہے بلوچستان میں، پاکستان کا سندھ میں آتا تھا تھر کا صحرا، یہ ادھر تک چلا جاتا ہے گریٹ تھر صحرا، یہ انڈیا میں زیادہ ہے، پاکستان میں کچھ حصہ. پھر ہمارا چولستان ہے، اور پنجاب میں ایک اور بھی ہے، یہ بکر اور جنگ سائڈ کے لیے تھل کا علاقہ. تو سر میرا سول انجینئرنگ سے ماحول اور پھر کنسنٹریشن میری بن گئی ہے، میری دلچسپیاں بڑھ رہی ہیں اس کی طرف کہ ہمارے ڈیزرٹیفکیشن جو ہمارے صحرا ہیں ان کو ہم سرسبز کر لیں. تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگوں نے کر لیا ہوا ہے، اسرائیل نے کر لیا، چائنا نے کر لیا، قطر میں بھی یہ چیز چل رہی تھی.
گریننگ کا کرتا ہے مہم کی حکومت آپ کو سبسڈائز پنیری اکوپمنٹس دیتی ہیں یا فری یا سبسڈائز تھوڑے پیسے. تو ہمارے یہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. اس پروگرام کی ضرورت ہے آپ کے حوالے سے آپ کے دوستوں سے تو آواز جہاں تک جائے اللہ کرے حکومت کی مشنری حرکت میں آئے جو قوانین تدبیر آسانیاں اس کے الیکشن میں بھی لوگ جانا چاہیے لوگوں کو 1 کنال 2 کنال 8 کنال تک جو رقبہ آپ اس کو دے دیں سیران دے دیں. اچھا سر ساری چیزیں آسان ہیں بات صرف ہے لیک آف نالج کی اویئرنیس کی. ہمیں تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے. ہمیں اسکلفل ہونا ہے اسکلفل کرنا ہے بچوں کو اسکول سے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی جغرافی کیا ہے. جغرافی بڑا اچھا سبجیکٹ ہے بتاتی ہے کہ آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے ان کا ون پھر پاکستان کے بہت بڑے اچھے اچھے پہلو ہیں جن کو اجاگر نہیں کیا جاتا. بچوں کو وہ بتایا جائے کہ اس میں یہ صورتیں ہیں یہ نعمتیں ہیں کیا کچھ نہیں کر سکتے میں تو صرف 6 لوگ پڑھا ہوں عام سا آدمی لیکن ہر دفعہ مجھے اس کی اہمیت پتہ چلی پاکستان کی. جہاں میں امریکہ گیا UK گیا قطر گیا سعودیہ عمان میں 10 سال میں بلوچستان گھومنے کا مجھے موقع ملا. مجھے سر فوریبل چیزیں وہ لوگ نہر کا پانی پیتے ہیں پھر نہر سوکھ جاتی ہے تو اس کے باٹم میں بیڈ میں وہ ایک گڑا سا ہوتا ہے اس میں گدلا پانی ہوتا ہے اس کو وہ بھرتے ہیں. اچھا تھوڑے اسٹیپ نسے وہاں پہ باندھ پانی پھر وہ پانی آگے موو کرتا ہے سوکھتی جاتی ہے جیسے جیسے نہر. اچھا یہاں پہ رکھ کے کوئی بانس دونوں طرف لٹکاتے ہیں پانی کے وہ چلتے ہیں گدے پہ رکھا ہوا سر 3-4 کلومیٹر دور سے ان کو پانی بھر کے لانا پڑتا ہے اور دن میں 2-3-4 دفعے بھی لانا پڑتا ہے اور ان کی ساری انرجی اسی میں ڈلتا ہے ٹائم سارا اسی میں کنزیوم ہو جاتا ہے. تو ہم تو شہروں میں رہتے اتنے مزے نہیں ہوتے ٹیپ آن اور پانی ملتا ہے آپ اچھی کوالٹی میں بھی مل جاتا ہے منرل واٹر اویلیبل ہے. وہ ایشوز میں نے اپنے گناہ گار آنکھوں سے دیکھے وہ بات تو وہاں بھی ٹینشن بننے کی ہو رہی ہوتی تھی پھر میں چھوڑ آیا مجھے نہیں پتا بعد میں کیا ہوتا رہا وہاں پہ. اینی ویز وہ ایشوز میں نے دیکھے. سر ایک قصہ اور بھی جانا تھا برتھ مینشننگ ہم سٹی جے سے سٹی جا رہے تھے پجاروں میں بیٹھے اس وقت سمبل ہوتا تھا اے سی لگا ہوا. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھینسیں چلا رہا ہے ایک آدمی وہ تقریباً 1 فٹ پانی میں کھڑا ہوا تھا شیٹ فلڈ آیا ہوا تھا وہاں پہ شیٹ فلور میں تھا تو وہ نہلاتے بھینس میں نہلا رہا تھا خود بھی نہا رہا تھا. اس نے وہ ایسے ڈبل منہ کر کے بھرا and he started taking water. پانی پینا شروع کر دیا دیکھو سب کچھ گر گیا اس پانی میں کھڑا ہے بھینس اس میں پیشاب بھی کر رہی ہو وہ کر رہی ہو تو پھر گندلا پانی ہے بڑی بہت کھچڑی آ گئی ایک دفعہ. سر پاکستان کے ایسے ایسے مسائل ہم اسٹون ایج میں بیٹھے ہوئے ہمارے گیسٹ اس زمانے میں گئے تھے جاپان کو واپس آتے ہیں ہم 5 نہیں 50 نہیں 500 نہیں 5,000 سال پیچھے ہیں جاپان سے. بہت ساری باتیں ہم پھر نہیں جائیں گے انٹرویو تک ہی رہے کہ میں سول سے ادھر کیوں آ ماحول اور ایگریکلچر کی طرف. اچھا سر آج آپ کے جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں پراپرٹی بیچ رہے ہیں مشکل سے گھر بناتا ہے انسان ایکچولی بات ہے کوئی پلاٹ لے کے گھر نہیں بنا سکتا ہے اور ان کو بیچ باچ کے ورک پہ نکل جاتے ہیں جو نیچر سمپل لائف اسٹائل اپناتے ہیں اس کا مزہ آتا ہے. بہت ساری ویڈیوز آ گئی سال 2 سال وہ رہ کے آئے ہیں جنگلوں میں انہوں نے کہا جی 1 کلومیٹر کی ایریا میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز کا لگا کرتا ہے یہ جڑی بوٹی ریٹ کا پلان. تو یہ ساری چیزیں انسپائر کرتی ہیں آپ کو آپ کا ویژن. میں جو باہر گیا تو میں نے وہاں دیکھا آپ کے جو ویسٹرن ورلڈ سوئچ کرتی تھی کہ ٹریڈیشنل میڈیسن ہے وہ وہ خوراک ہیں جو آپ کو صحت دیتی ہے بلکہ آپ کی خوراک ہی آپ کی دوائی ہے. ہم کوئی دوائی جو ہے اس کو خوراک کی جگہ لا رہے ہوتے ہیں ایلوپیتھک دوائی سے ہمارا کوئی خلاف ہے جی گردے کی طرح خراب کر رہی ہے اور وہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آپ کو ہربلس ہونا چاہیے نیچرلسٹ ہونا چاہیے نیچر کی طریقے ہیں. اب ہم بیٹھے تو ہائی ٹیک ہیں ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں موبائل یہ سب ہے ریڈیشن ہو رہی ہے ریڈیشن آل اراؤنڈ جہاز میں آپ کے بلب سے بھی ریڈیشن ہو رہی ہے الیکٹرومیگنیٹک افلکس ہے آپ کے
موبائل میں ٹاور سے ہو رہی ہے، ٹاور سے کمیونیکیٹ کرتا ہے آپ سے ایوری 10 سیکنڈس وائی فائی، تو آپ یاد تو آ رہی ہوگی ساری چیزیں. اس کے لیے آپ چیزیں ایسی کھائیں کہ میڈیٹیٹ کریں، نہائیں، جو بھی اس کے طریقے ہوتے ہیں بحث کر سکیں. تو سمپل لائف اسٹائل اور بیسٹ کلچر از ایتھیکل. بہت بہترین. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی سر. میں بلونگ کرتا ہوں سوات سے، اور ہمارے گاؤں میں رائٹ. ابھی بھی بجلی نہیں ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ گریٹ. وہاں پہ ابھی بھی لوگ جو ہے نا، جو گوبر ہے بھینسوں کا، اس کو ایک جگہ رکھتے ہیں اور پھر وہ بعد میں اپنی کھاد میں استعمال کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے ہاں پانی پیپ، جس طرح پیپ وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے، وہاں پہاڑ سے کہیں پانی نکل رہا ہوتا ہے تو لوگ وہاں سے جا کے اور گھڑوں میں اور گدوں کے اوپر وہ ڈراموں میں پانی سیو کرتے ہیں. بسا اوقات ایسی جگہ ہوتی ہیں نیچے سے اوپر جانے کے لیے، تو وہاں پہ اوپر جو پہاڑی بھی چلتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو اس کے لیے. تو میں اس لائف کا میرا بچپنا میں یہ سارے کام اور بندر وغیرہ ہم بگایا کرتے تھے اپنی کھیتی باڑی سے، اور بہت عجیب زبردست زندگی گزری. اچھا، تو اب ہم انشاءاللہ ہوپ فلی ویری سون ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کورس میں ابھی کیا امپورٹنس، کیا ضروری چیزیں ہیں جو ہم ایک ہفتے کے، یعنی 4 سے 5 دن کے اندر ہم اس کو کور کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اپنے اس پیغام کو بھی پہنچا سکیں، اور یہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. واٹ از دا کورس اباؤٹ ریگارڈنگ واٹ؟ کس بارے میں ہے کورس؟ آپ سے ذکر ہوا تھا نا ایگریکلچر کے حوالے سے ہم کوئی کورس شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، تو سوال کیا ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم کتنے دن کا کورس ہونا چاہیے اور بیسک کیا ہم اس کورس میں رکھیں، تاکہ ہم ہمارے اور جو لوگ ہیں جن کے پاس زمین ہے یا جو لوگ زمین خرید کے یہ کام کرنا چاہیں، یا جو لوگ جس طرح میرے گاؤں میں زمین تو ہے، وہاں پہ بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، وہاں پہ زمین بھی ہے اور ماحول بھی اچھا ہے. وہاں پہ پولیس وغیرہ ڈکیتی وغیرہ یہ چیزیں بالکل ناواقف ہیں ہم سے. لیکن اب اس میں جو ایسی کیا چیز جو وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں کہ وہ اگائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب مارکیٹ میں پریس اچھی ہو. سر اس پہ میں باتیں سنتا رہا ہوں دیش کی لوگوں کی، ابھی کچھ دیر ہے ان چیزوں میں. میں امریکہ کی اس فیملی کو پھر کوٹ کروں گا جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا ارلی 60s میں، بیک ان 1964. تو سر ان کے پاس 16 مرلے جگہ ہے. جس اسٹارٹیڈ ود کچن گارڈننگ. وہ ہنستے تھے یہ کیا کر رہے ہیں آج وہ لاکھوں روپے تمہارے مہینے کا سے بھی. لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں خرچے بھی بہت ہوتے ہیں، خرچے بھی کر لیے، کھا بھی لیے، اس کے بعد بھی خرچے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں 2 لاکھ روپے بچ رہے تھے. آج میں نے ان کا لیٹسٹ اپڈیٹ دیکھا تو 9 ساڑھے 9 لاکھ روپے ان کے مہینے کا بچتا ہے. وہاں ٹرینڈس ہیں، وہاں پہ خود آ جاتے ہیں لوگ. تو یہ اربن ہوم اسٹیڈنگ کہلاتی ہے. برنگ دا ولیج ٹو ہوم. گھر میں وہ سارا بندوبست کر دیتے ہیں. گروی رکھی ہوئی ہے، بطخ رکھی ہوئی ہے، خرگوش ہے، گائے ہے، کچھ بکری ہیں. اور گائے تو اس میں نہیں تو پاس تھوڑی جگہ ہے. مطلب اس کے جو کمپوننٹس جو ہے جزیات ہیں جو ہونے چاہیے، جس میں سر 400 قسم کی وہ سبزیاں لگا لیتے ہیں آرگینک سبزیاں مکس کرتے ہیں. تو اس وقت ان کی 6,000 سے 7,000 پاؤنڈ ایک میں پروڈکشن اب زیادہ ہوتی ہے. سر بات ہے کہ ان کو اویئرنیس ہے کہ ہم نے کھانا اچھا کھانا ہے. ہوٹل بڑا پراؤڈلی
اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم فوڈ سر آرگینک فوڈ مہنگی ہوتی ہے، وہ ان سے اچھے داموں میں لے جاتے ہیں، وہاں پہ اس لیے چل رہی ہیں، لوگوں کو سمجھ جائے۔ اب پہلے تو دیکھیں جی، ہمیں تو سبزی سے ہوتا ہے، 8 روپے کلو آلو بیج ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کھاد سے بنے ہیں، اس میں سپرے ہوا کیا، جو آلو کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آلو کے بلب زمین میں ہوتے ہیں، جو باہر کی ہماری سبزیوں کو بچانے کے لیے یہ لوگ اسپرے کرتے ہیں۔ ابھی انٹرویو ہو رہا تھا اسد صاحب کے ساتھ، تو ڈاکٹر صاحب آئے تھے، بھی بتا رہے تھے کہ آج سے بہت آ رہا ہے ہماری خوراک میں، چاول کی فصل میں وہ جلد ہو جاتا ہے غلے میں، دانوں میں، گرین میں، تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اویئرنیس ہوگی۔ اب آپ کے سوال کا جواب اس میں آتا ہے کہ سر اسکول لیول سے شروع کی جائے، ایک لازمی پارٹ بنایا جائے، پریکٹیکل ٹریننگ ہو بچوں کی، شوق پیدا کیا جائے۔ یہ ہمارے قائدت میڈیکل کالج بہادر میں ان کے پرنسپل انہوں نے بھی بتایا کہ بچوں سے درخت لگوائیں آپ، پھر ان میں اونرشپ کی ایک سینس ہو، وہ آئیں اس کو دیکھیں، اس کے فروٹ کو استعمال کر سکیں، کھائیں اور بیچ سکیں۔ جیسے بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کا انتظام ہو۔ اس وقت میں بات کو ریپیٹ کروں گا کہ انسان جب زندہ رہتا ہے تو اس کو حق ہے کہ 200 سے 400 درخت لگا کے جائے، آکسیجن کنزیوم کرتا ہے، کیا بات. ویسے بھی اچھی ہے، اس کی کتنی فائدہ ہے۔ ہاں تو لیکن سب چیز کمپلیکیٹڈ، اٹس ناٹ دیٹ سمپل، اٹ از ناٹ ون سنگل آنسر ہے۔ یوں کہ ایشوز ہیں سوشل، کچھ ہمارے ذہن پہ بندشیں ہیں، میں کہیں بات کرتا ہوں تو میں ہر بات کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ اگلی بات کرتے ہیں، زیڈ تک جاتا ہوں تو دوبارہ یہ پہ آ جاتا ہوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کچھ مجھے کہنا پڑا مارس کے ساتھ، نیگیٹیوٹی زیادہ ہے ہم لوگوں میں، حالانکہ یہ چیزیں باہر ہو رہی ہیں، جب ایک ملک میں ایک انسان کر سکتا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پھر ہم وسائل پہ آ جاتے ہیں، وسائل، جبکہ میں کہتا ہوں کہ یو کین چینج دا ارتھ بائی 1 یارڈ ایٹ اے ٹائم۔ 1 اسکوائر یارڈ کو آپ چینج کر لیں اپنے گھر سے یا اپنی فارم سے، یا یونٹ بنا لیں کہ ایک کو ٹھیک کریں، میں نے سسٹینیبل فارمنگ کرنی ہے، ہوم اسٹیئنگ کرنی ہے، یا میں نے آرگینک فارمنگ کرنی ہے۔ رحمۃ اللہ صاحب سے میں نے ایک چیز شیئر کی تھی، مجھے کافی عرصہ پہلے پتہ چلی تھی کہ وہ لوگ ورلڈ وائڈ اپرچونٹی آن ریحان بھائی ہمیں آرگینک سن فارمنگ رہے ہیں ابھی، تنظیم بنی تھی، لیتے اور ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے۔ چلیں یہ اچھی بات ہے، میں پھر ایسے پکڑ لیتا ہوں سر اس کو، اب آواز بہتر آئے ہاں گی اچھا سر، ہے. ٹھیک ہے ابھی آواز؟ ہاں چلیں آپ بولیے، کوئی فرق جیسے پڑا ہے؟ کمنٹ، فرق تو پڑا ہے۔ جی تو سر ایسا ہے کہ وہ 1 ایکڑ انٹیگریٹڈ آرگینک فارمنگ کی جائے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 1 ایکڑ سے 2 3 4 بلکہ 10 گنا زیادہ پروڈکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے انڈونیشیا میں، ہو رہا ہے آپ کے اچھے ملکوں میں۔ پھر ایکسچینج ہوتا ہے، جیسے آپ فارمر ہیں پاکستان میں اگر بنگلہ دیش میں ہوں، میں آپ کو انوائٹ کروں گا، آپ میرے پاس ٹھہریں گے، میں آپ کو کچھ پے نہیں کروں گا، آپ کام کریں گے میرے لیے، آپ کو میں کھانا دوں گا، رہائش اور کھانا 2 چیزیں ہوتی ہیں، پھر میں آپ کے پاس آؤں گا، اس طرح ایکسچینج آف آئیڈیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آرگینک فارمنگ میں، ہم کیا کر رہے ہیں دیسی طریقے سے، قدرتی طریقے سے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، وہ کینچوا، لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، ارتھ ووم، پنجابی میں گڈویا، سرائکی میں سانپا، اس کو پروڈکش کرنا سر یہ کسان دوست کیڑا ہے، اس نے بہت بڑی بڑی چینجز لائی ہیں، اس کو ہم نے مار دیا، اب نیگیٹو چینجز آ رہی ہیں، زمین کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو جتنی بھی آرٹیفیشل جو ہارمفل کیمیکل والی کھادیں ہیں سر، ٹھیک ہے فصل بڑی تیز ہو جاتی ہے، گرو کر جاتی ہے، ڈالر جیب میں آ جاتے ہیں، لیکن انسان کو ہم زہر بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ زمیندار بھی مجھے کہتے ہیں کہ جو گندم کٹتی ہے اسے فوراً آپ پسوا کے آٹا استعمال کریں گے تو پیچس لگ جاتی ہے، آپ کو موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس پہ یوریا وغیرہ کا اثر کم ہوتا ہے، تو ہماری کنٹامینیشن میں کہوں گا اس کو، کہ ہم فوڈ کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں اسپرے سے، کھادوں سے، ان چیزوں سے۔ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے سر۔ اب انسان کی خوراک پہ آ جائیں، چائے اور سفید چینی ہماری خوراک کا لازمی حصہ ہے ہی نہیں، سب کانشیسلی ہم نے اس کو بنا لیا ہوا ہے۔ تھوڑی ہسٹری ہے کہ
گورے نے جب دیکھا کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا ان کو کچھ چیز فری دے نا تو زہر بھی ہو بولے بعد میں پیسے لے کے بھی یہ کھائیں گے اس کو، تو اس چیز کو انہوں نے یوز کیا چائے کی صورت میں، اور اس کے بعد پھر یہ سفید چینی کی صورت میں اس میں سارے نیوٹرینٹس نکال لیے جاتے ہیں، جتنے ہارمفل چیزیں وہ ڈال دی جاتی ہیں، جسٹ اے ہارمفل سویٹنس، اس میں کوئی غذائی ویلیو نہیں ہوتی نا، نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں گڑ آپ کو قبض سے بچاتا ہے، کھانا جلدی ہضم کر دیتا ہے، اس میں کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، آئرن ہے، اس ہیونگ آل دا نیوٹرینٹس۔ تو یہ والی باتیں ہیں سر، اویئرنیس بڑی ضروری ہے، بتایا جائے۔ ہمارے پاس جتنے ڈاکٹرز ہیں سے اتنے ہی ماہرین غذائیات ہونے چاہیے، اچھا ٹھیک ہو گیا سر؟ ہاسپٹلز میں ان کی ویکینسیز بنائی جائیں جی، تو بیمار ہونے سے پہلے بتائیں لوگوں کو آپ نے یہ کھا لینا بیمار نہ ہو، جب بیمار پڑی گئے تو تب یہ چیزیں کھائیں، ٹھیک ہے نا سر؟ خوراک سے کنٹرول کرنا چیزوں کو، انسانی ہاں صحت کو، بالکل، بیماریوں میں آپ سے ایگری کو، کرتا ہوں، بندہ بیمار ہوتا ہے نہیں۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کیونکہ ہمارے گاؤں میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ روڈ کی سہولت نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں بجلی کی سہولت نہیں ہے، گیس کی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں اس کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، نزلہ زکام بیماری یہاں تو ایسے کچھ ہی ہوتی ہی نہیں۔ وہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہاڑ سر، سے گر گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو لے جانا پڑتا ہے ٹانگے کے لیے، یا پھر کوئی خواتین بچے زدگان اس بیماری ہو تو اس کو کوئی عام طور پہ تو گھروں میں ٹھیک ہو جاتی، لیکن بہت اب جو لیٹسٹ وقت میں خواتین بھی جو ہے نا وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے سیزر ہو، تو اس صورت میں مطلب کہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو آل دوز کی بیماری نزلہ زکام یہ چیزیں تو وہاں پہ بہت کم ہیں، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو نارملی لوگوں کے پاس پیناڈول پونسٹان ہوتی ہیں، اس سے گزارا چل جاتا ہے۔ تو میں گاؤں میں جا کے امیز ہوتا ہوں کہ وہاں پہ لوگ بیمار نہیں ہوتے اور یہاں پہ ہاسپٹل خالی نہیں ہوتے۔ تو میں آپ سے متفق ہوں ٹوٹلی، اور ہمیں سب سے پہلے انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ارے سر لوگوں کو بات بہت دور نکل ایجوکیٹ گئی۔ کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اس پہ کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے جی سر، ابھی آپ جی جی نظر جی، آ رہے ہیں، ہاں وہ تھوڑا سا درمیان میں بریک کچھ ڈاؤن ہو ہوا گیا۔ تھا۔ اچھا سر، میں کیا میں میں آپ کی ہاں بات کو بھی کاٹ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہوں گا سر کہ ذہن پہ بندشیں بہت ہیں۔ میرے ابھی فیس بک پہ بات ہو رہی تھی دوست سے، میں نے کہا جی صحراؤں کو اب پانی ہوا میں بہت سارا ہوتا ہے، 14.2 بلین ٹن جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے، اور ہر 10 دن کے بعد اس کی ریچارج ریفلنگ ہو جاتی ہے۔ تو اسے کیچ کرنا ہے، ہارویسٹ کرنا ہے، اس کے 2 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ شیٹ لگاتے ہیں، کچھ اسپیشل شیٹ ہے جو اس کو ڈراپلیٹس میں کنورٹ کرتی ہے، پھر وہ پانی کا فلو بن جاتا ہے اور ڈرپ اریگیشن ہو سکتی ہے، اسٹوریج کر لیں جیسے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو 2 3 ڈفرینٹ طریقے ہیں، فیس بک اس پہ دیکھنا پڑے گا یا کہ یوٹیوب، اور جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سولر انرجی سے یہ جو ہمارے ریفریجریٹنگ اکوپمنٹ مشینری ہے اس کو چلا لیں اور کنڈنسیٹ کر کے پانی لے لیں، وہاں سے پانی وہاں سے بھی آ جاتا ہے ہوا سے، اگر زمین کا پانی اویلیبل نہیں ہے، کڑوا یا بہت ڈیپتھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی، کوکون ٹیکنالوجی ہے، وہ بایو ڈیگریڈیبل مٹیریل سے بکٹس ایسے باکسز بناتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں زمین پہ، تو وہ ایک تو آپ کی اوس جو ہوتی ہے ڈیو ڈراپس وہ اس کو لے لیتا ہے، نیچے سے پانی صحرا میں بھی زمین سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ لاس یہ ہے کہ تیز دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہ اویپریٹ ہو جاتا ہے، اسے کنٹرول کرنا، یہ 2 چیزوں کو کنٹرول کر کے ایک دفعہ پانی اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا، پھر وہ ایک لوپ ہو جاتا، لوپ میں آ جاتا ہے، سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سر اس کے بعد پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صحرا میں پودے اگائے ہیں، چائنا نے اگائے ہیں، بڑی کہانی ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جواب آپ دیتے ہیں کہ ہوا سے پانی آ جائے گا، مشین سے بن جائے گا، وہ جی 5 لیٹر بنے گا، سر 5,000 گیلن ڈیلی کی پروڈکشن بھی ہے، وہ تو پھر اس پہ ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، رفتہ رفتہ کر لیں، مشینیں بڑھا لیں، یا آپ کو انرجی فری مل رہی ہو، بایو گیس لے رہے ہیں آپ اپنے فارم سے یا سولر انرجی ہے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ ہر سوال کا جواب ہے، کوکون ٹیکنالوجی ہے، فلانی ہے۔
اچھا جب درخت لگ جاتے ہیں ان کا سایہ پڑتا ہے تو زمین کی جو کیپلری ایکشن ہے اس سے موئسچر نیچے بڑھتا ہے کنٹینٹ اس کا، تو دوسری ویجیٹیشن میں آسانی ہوتی ہے، سارٹ آف لا آف اٹریکشن جو گرینری ہے وہ گرینری کو اٹیکٹ کرتی ہے اور سے آسان تر ہوتی چلی جاتی ہیں چیزیں۔ کھجور کا پودا ایسا ہے جو پتھر میں، پہاڑ میں، ریتلی زمین میں، 100 کڑوے پانی میں بھی ہو جاتا ہے، تو سولوشن آر دیر، انکم بڑھ سکتی ہے اسے۔ دیکھیں صحراؤں کو اگر آپ کنٹرول کرتے ہیں، پہلے آندیاں آتی تھی ہمارے بچپن میں، اب تو کافی بہاولپور کے علاقے میں بھی انڈر کلٹیویشن لے آئے ہیں وہ زمین کے ٹکڑوں کو، جہاں پہ میں ریحانہ لولا صاحب کا فالوور ہوں کہ پاکستان میں میکسیمم ایریا زیر کاشت لایا جائے، وہ اس طرح ممکن ہے کہ پالیسیاں بنائی جائیں، ساری ترتیب انہوں نے بتائی تھی اس سب کے، ان کو قسطوں پہ دیا جائے، ان سے پیمنٹ لی جائے، جو بھی اس کو بات کریں گے۔ ایک تو زمین کی وہ بڑی ہوگی، کاشتکاری کا ایریا، ٹمپریچر، موسم پہ فرق پڑنا سر الٹیمیٹلی، اور جس میں جنگل سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ جنگل میں پھر کیکر کی بات ہے کہ جلدی ریکلیم کر جاتا ہے، تھوڑے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ڈراؤٹ ٹولرنٹ جو ہوسٹائل کلائمیٹ کو ریزسٹ کر رہے ہیں، ڈراؤٹ ریزسٹنٹ، ڈراؤٹ ٹولرنٹ، اس طرح کے درخت لائے جائیں۔ آسٹریلیا سے بھی لوگ لانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ گروپس ہیں واٹس ایپ کے، اس میں معلومات سے چل رہی ہیں۔ اچھا تو اس طرح کی چیزیں کی جائیں جس سے ہمارے جنگلات بڑھ جائیں، جنگلات بڑھنے سے موسم پہ فرق پڑے گا، آکسیجن بڑھے گی، مائنس کاربن کنٹری میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان کو، اس کی اکانومی کو گرو کرانا چاہ رہے ہیں، لکڑی ملے گی، کوئلہ ملتا ہے، کوئلے کا جلنا پھر کم برا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ فوسل فیولز ہیں، ان کی پولوشن زیادہ خطرناک ہوتی ہے، زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر ہیں زیادہ تر، وہ جیسے ہاتھی کے بچے کو لاتے ہیں زنجیر سے باندھتے ہیں بڑی مضبوط قسم کی، اس کو توڑوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، وہ سمجھ لیتا ہے یہ نہیں ٹوٹ پائے گی، بڑا بھی ہو جاتا ہے تو معمولی سے رسی باندھ دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ بھی نہیں توڑ سکوں گا۔ تو یہی چیزیں ہیں یہ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، ہم کسی شعبے سے بھی ہوں، گھر کے لیول سے لے کے اور حکومتی مشنری تک، وہاں تو پھر پولیٹکس میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں سر، ایک تو ٹیکنیکلی نالج نہیں ہے تو اس پہ یقین نہیں ہے، اگر کسی نے کیا بتتے ہیں کیا کہتے ہیں پھر کر کے دکھائیں، اب کر کے دکھانے والی کسر تھوڑی سی رہے گی انشاءاللہ، وہ کرتے ہیں تو پھر بات بن جائے گی۔ ہاں نہیں اچھا نہیں سر، اب مائکرو صحیح۔ فارمنگ بڑی انتہائی ضروری چیز ہے، ہاں جی بتائیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ بتا رہے، کنٹینیو کریں کنٹینیو۔ ہاں جی، مائکرو فارمنگ اس لیے کہ سر سب سے پہلے تو چھت مل جائے، بندے کو روزگار مل جائے، ایک فیملی یا کنبے کو، ایک پرسن کو یا اس کی فیملی کو، تاکہ وہ سروائیو کر لے، باعزت زندگی گزار لے وہاں سے۔ اچھا سر، پھر وہی باتیں ہیں کہ 10 بائی 10 یعنی کہ 100 اسکوائر فٹ سے آپ اتنی سبزی اگاتے ہیں کہ گزارا چلتا ہے 1 2 4 5 افراد کی فیملی کے لیے۔ اب کینال میں آ جائیں تو اور بھی آسانی ہے، صرف اس کو آرگنائز کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، اس کے لیے بہت سارے پیٹرنز آ گئے ہوئے ہیں، نیٹ سے لے لیتے ہیں آپ، اس طرح ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بڑی فارمنگ کو چھوٹی سی جگہ پہ لے کے آنا، اسکیل ڈاؤن کرنا اس کو، چیزیں ساری ہوں گی، اس میں گائے ضرور ہوگی، تو 1 ایکڑ کی بات کریں سر، لوگوں سے میں ملا ہوں، انہوں نے بتایا یہ اصل میں ریئل لائف کے ایکسپیرینسز ہی میں لے کے آیا ہوں، میں گاؤں میں گیا ہوں پنجاب کے بہت سارے، بہاری، بزمان، ملتان، بہاولپور، تو لوگ بتاتے ہیں کہ سر ایک کنال جگہ میں جو 20 مرلے ہوتی ہے، 5445 اسکوائر فٹ بنتا ہے، آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ تو یہ ایک کنال جگہ پہ آپ فوڈر اگاتے ہیں چارہ گائے کا، تو اس کے لیے پیٹ بھر کے کافی، کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 گائے بھی پال سکتے ہیں اس میں آرام دا ایئر، 12 مہینے وہ ایک کنال کا چارہ کافی ہوتا ہے۔ جس کے پاس 8 کنال ہوں تو وہ کام بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی مربع بندی کرتے ہیں، 1 1 2 2 مرلے کے نا چھوٹے چھوٹے سے اسکوائرز بناتے ہیں، اس میں روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، ایک کو آپ کاٹتے ہیں، جب گھوم کے واپس آتے ہیں پہلے بھی تو وہ گرو کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنی ہائٹ لے لیتا ہے، جیل ملتی رہتی ہے آپ کو نا۔ تو سر اس سے آپ بکری کو بھی دے رہے ہیں، خرگوش بھی کھا رہے ہیں، پال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا سر، آپ نے ان پہ سروائیو، یو کین لیو آن اٹ، آپ کے جو بھی لائف اسٹاک وہاں پہ ہے ان کو بیچ کے آپ باقی چیزیں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا آم آفٹر از مائکرو
فارمنگ، جس سے فوری طور پہ پاورٹی ایلیمینیشن پہ کام ہو سکتا ہے، غربت ختم کی جائے، ان کو روزگار دیا جائے، اچھی صحت مند رہنے کی جگہ دی، ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے نا گارڈننگ کرنی ہے، فارمنگ کرنی ہے، اچھے ماحول میں رہیں گے، گرین انرجی پیدا کر رہے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ماحول کو آپ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ بندہ اسٹیبل ہو جائے گا، تھوڑا سا وہ جنگل لگانے کا بھی سوچے گا، پھر اس کو تھوڑی زمین دیں گے، جو بھی ہے انکریجمنٹ ہو کہ وہ صحرا کو بھی بات کرے، اس میں آنرشپ کی سینس ہو نا تھوڑی، کہ میں مالک بن جاؤں گا، تو ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ مالک ہوں۔ جنگلات بنتے گریٹ ہیں، ہو گیا سر، آکسیجن بڑھتی ہے، گریٹ ہو گیا۔ اکانومی آپ کی جی ایونچولی اکانومی گرو کرتی ہے۔ تو اوکے مائکرو کیا ڈیفورسٹیشن ہے، اس کو یعنی کہ صحراؤں کو آپ سرسبز کھیت اور جنگلات میں تبدیل کریں۔ تو دیز آر مائی آئیڈیاز، دس از مائی ویژن، اور ویژن بھی ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں، باتیں سنتا ہوں، اس پہ باتیں زیادہ سننی پڑتی ہیں انفارچونیٹلی۔ گھر سے شروع ہو جاتی کرٹیسزم، نیگیٹو کرٹیسزم، کرٹیسزم اچھا ہوتا ہے، نیگیٹو بھی اچھا ہوتا ہے آپ کی اچھا گروتھ ہوتا ہے کے سر۔ لیے، تو اچھا، ہم لگے ہو انشاءاللہ۔ کورس شروع کر رہے ہیں ایگریکلچر میکرو فارمنگ، رائٹ؟ ٹھیک ہوگا تو اس کی پھر ہم واٹس ایپ پہ بالکل۔ کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم ٹائمنگ کیا رکھیں، اور آپ مجھے اس میں یہ کر دیں کہ آپ مجھے اس میں یہ ہیلپ کر دیں کہ ہمیں 5 دن کا تقریباً ڈیلی 1 آورس کا آدھے گھنٹے کا لیکچر ہو، اور 25 منٹس کے اندر ہم ان سے کوشچن آنسر لے لیں گے، کہ تو اس پہ ہمیں ایک کورس بنانا ہے، کورس، تاکہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس پہ کام کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک واٹس ایپ گروپ بناؤ، اس میں اسپیشلسٹ ہیں جو اپنے فیلڈ ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، لوگ ان سے کویشچن کرتے ہیں اور وہ اس کا بڑا پریکٹس سے جواب بھی دیتے ہیں، تو تھوڑا ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کوآرڈینیشن ہو جائے تو بڑا یوزفل رہے گا۔ یہ آپ سے مشورہ چاہیے کہ اس سلسلے میں کیا کیا جو ان مجھ سے کی کیا مشورہ چاہیے؟ ان پٹ، ان نہیں، کی ماہرانہ ہم رائے، نے وہ ایک ایک گروپ ایگریکلچر کا آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے۔ ہم نے کورس بنایا، گروپ بنایا تھا واٹس ایپ پہ، تو وہاں تقریباً جی 255 لوگوں نے وہ جوائن کیا ہے، اور وہ سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم صحیح، اسی طرح جو ہے نا چکن فارمنگ ہے، اور اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے نا کاؤ فارمنگ ہے، اسی طرح تو یہ چیزیں ہیں، بکری فارمنگ ہے، تو بکرے پال کے بھی لوگ اچھا خاصا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بالکل صحیح ہے۔ اس طرح جس طرح آپ کے ایکسپیرینس اس طرح ٹرینر نہیں، تو ابھی ہم پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، ایکسپیریمنٹ یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کا ایک کورس بناتے ہیں، اور ان میں سے ٹاپ جی 10 لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور تاکہ وہ ہمیں اس کورس کو جوائن کریں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چلے گا کہ کتنا لوگوں میں، 10 لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے اندر پوٹینشیل نکل رہا ہے، کتنے لوگ اس کے اوپر کام بولتے تو سب ہے کہ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا ریئل میں یہ لوگ کرنے کو تیار ہیں؟ ہم ان کے ٹریننگ کر دیں گے، اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، اور پھر ہم نیکسٹ ویک کسی اور ٹاپک کو پکڑ لیں گے، چکن فارمنگ کو پکڑ لیں گے، اسی طرح لوگ ایجوکیٹ بھی ہو جائیں گے، اور یہ ایک جو جو جس طرح چیزیں آپ نے بتائی ہیں، میں گاؤں میں رہتا ہوں، بھینسیں بھی ہماری ہیں، مرغیاں، بکریاں سب ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، لیکن یہ جو آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی دوائیوں کے نام ہیں جو میں نے کبھی نہیں سنے، تو اب یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جب میرا یہ حالت ہے کہ میرا بچپن ان میں بڑا ہوا ہے، میں یوٹیوب جانتا ہوں، ٹیکنالوجی جانتا ہوں، لوگوں کو ٹیکنالوجی پڑھاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میں خود اتنا اتفاق نہیں ہوا کہ میں جا کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لوں، تو اگر میرا یہ حال ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ بھائی اس ملک کے جو 22 ملین لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ہمیں ان کا ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ جی، بھائی، آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں، بالکل۔ تو پہلے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، آپ مجھے اصل کچھ میں سر لوگ ٹاپک اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ ہاں جی، تو اچھا سر، انشاءاللہ آپ جو اسی بات پہ کر رہے ہیں نا بالکل ایسا ہی ہے۔
काउ फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, इनको देखे ना, ये बड़े पैमाने पे हैं। इनको सबको पकड़ के छोटा छोटा करके एक जगह पे डाल रहे हैं, उसमें आप शहद की मक्खियां भी रख रहे हैं, आपको सारी चीजें मिल रही हैं, वो आपका इलाज भी कर रहा है, आप उसको खा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। शहद की बात हो रही है। तो सर माइक्रो फार्मिंग इस वजह से कि अंडर वन रूफ, रूफ तो नहीं कहेंगे, ओपन में एक जगह पे एक अहाते में सारा कुछ आ जाएगा। तो ये आइडिया है बेसिक। तो हाँ ठीक है, ट्रेनिंग तो उसी तरह ही होगी ना, बकरी है तो उसको क्या बीमारी आती है, उसको पेट में कीड़े होते हैं, उसके इंजेक्शन लगता है। आप हैं कि नहीं, आपने प्रिकॉशनरी मेजर लेना है, उसको वैक्सीनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं सर, तरबियत का हिस्सा है। कोर्स होना चाहिए सर, बिल्कुल। उसको तरतीब दें और एक टाइम रख लें, फिर उसमें बताना शुरू कर देते हैं लोगों को, बिल्कुल। तो आपने और मुझे फीडबैक कुछ मिल जाएगी। 4-5 टॉपिक बताने हैं जिसके ऊपर हम आधा आधे घंटे डिस्कस कर सकें। जिस तरह हमारी गपशप है इस तरह की गपशप होगी तो इंशाल्लाह लकी राइट। उसका रेहान भाई की वॉल से भी जाएगा, फेसबुक पेज से। तो ये है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हम टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइम को हम फाइनलाइज करें। फॉर्म पे व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, यहाँ तक काफ़ी है। अच्छा, अच्छा, मैं सम अप करता हूँ इसको। गोट फार्मिंग पे एक साहब बड़ा अच्छा काम करे, बड़े सिंसेयर हैं, बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑथेंटिक। तो मैं तो उनको मतलब, हर पे आखिर तो कोई नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम उनकी इन्फॉर्मेशन या वीडियोस एज इट इज़ ले लें, कोई अपनी एक नई तहकीक बनाने की बजाय, बिल्कुल। जस्ट माई सजेशन, आपका मशवरा दरकार है। तो हम डबल अप ना करें कामों को, नहीं, कि हम जो चीज़ अच्छी हम तो यही मौजूद कर है रहे हैं उसे कि हम उठा लें वहाँ से। कोर्सेज बना के वो जो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है उसी को हम कॉपी कर रहे हैं कि भाई हम आए बैठे हैं और एक साथ हम लोग वीडियो नहीं देखते, लोग एग्जैक्ट। रिसर्च नहीं करते। तो ये हमने करना है। और ठीक हो आज गया, का बड़ी अच्छी मौसम बात है। अभी ये आपने ये था बात कि की ना, आपसे तो गपशप थी, दोस्ती थी, ये वो पहलू हो मैं गई मिस कर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात फिर और कहूँगा कि ये मैं मिस कर गया फैक्टर कि इसमें इकोडोम्स होते हैं, जो सस्ते घर बनाए जाते हैं, थोड़े से मटेरियल में मजबूत और वेदर प्रूफ, जलजला प्रूफ और टेम्परेचर प्रूफ जो भी होता है। तो ये भी उसका हिस्सा है माइक्रो फार्मिंग का, कि आप सस्ती रहायश बना के वहाँ करें जो मजबूत भी हो। बिल्कुल ये बिल्कुल। कोई प्राइमेटिव, सारा मट्टी से बनने वाले होते हैं वो। ठीक है सर, जी तो बहुत शुक्रिया, बड़ी चले मेहरबानी। हम अपनी लाइफ को एंड करते हैं। जिन लोगों के सवालात है फिर हम लेंगे इनको। और अभी तक आपको भी रात देर जागने के लिए वो मैं आपको जहमत दी, बहुत शुक्रिया आप। लेकिन आपसे बात हो गई, गपशप हो गई। और इंशाल्लाह तो अब हम ये करते हैं, इंशाल्लाह विद इन 2 डेज कल मैं बैठूंगा इसके ऊपर, हम एक थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। फिर जो लोग हमारे ग्रुप में उस कोर्स में आना चाहेंगे तो हम उनको लेकर एक टाइम पे हम एक हफ्ते तक लाइव करते रहेंगे। मैं भी आपके साथ बैक पे रहूंगा क्योंकि बैकबोन आप हैं। और तो आप उसको फिर इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।